اسلامی تاریخ کے اندر رمضان المبارک کی 21 تاریخ کی بھی بہت بڑی اہمیت اور عظمت والی یہ تاریخ ہے۔ اس دن امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے جانشین فاتح خیبر برادر پیغمبر سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کردار اور زندگی ہمارے لیے بہترین قسم کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ نے ایسی 10 خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی ہیں۔ یہ صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی ہیں، جن میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر نابالغی میں یعنی بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور دوسری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع عام میں قریش کے اندر اعلان نبوت کیا اور آپ کی دعوت پر سب سے پہلے جس شخص نے اتفاق کیا وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے جو آپ کو ایک بڑی اہم خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچپن سے لے کر وفات تک آپ کی تربیت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ رہی ہے، یعنی ساری زندگی بچپن سے لے کر نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری سانس تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور اس سے آگے کی جو خصوصیت ہے ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے جو اس رات بستر مرگ تھا، یعنی اتنی سخت رات تھی کہ کفار مشرکین مکہ باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سکون سے نبی علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ اور اس سے آگے جو آپ کو ایک اور اہم خصوصیت حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چہیتی اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر کے دیا، اور اسی طریقے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر سورۃ التوبہ دے کر آپ کو امیر حج مقرر کیا، اور اسی طریقے پر آپ کو خیبر کی فتح کے لیے بیماری سے بلا کر کے جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اور یہ خوشخبری بھی دی کہ کل جو شخص اس دروازے سے سب سے پہلے آئے گا اسی کے ہاتھ پہ یہ خیبر کا قلعہ جو ہے یہ فتح ہوگا، اور یہ سعادت بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں آئی۔ اور تبوک کے موقع پر جنگ حدیبیہ میں آپ تبوک کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ شاید یہی باتیں تھی، یہی وہ وجہ تھی کہ جن کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ حاصل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں حضرات صحابہ اکرام اور بالخصوص جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عقیدت، احترام، محبت، ادب یہ عطا فرمائے، اور کل قیامت والے دن جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔